السلام علیکم۔ مسافہ کرنے والا جوان انہیں اپنے سنگ ایک اور اندرونی کمرے میں لے گیا۔ یہاں ایک شخص فرشی میز کے پیچھے بیٹھا اپنے آگے ایک بڑا سا نقشہ پھیلائے ہوئے انہماک سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آہٹ پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور خوش دلی سے مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دبلا پتلا اور قدرے پستہ قد تھا اور اس کی عام سی شخصیت کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسرائیل سمیت دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ السلام علیکم، اس نے سلام میں پہل کرتے ہوئے ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی نظریں براہ راست آپس میں ٹکرائیں اور معاذ نے ان نظروں کی تیزی و تراری کو محسوس کیا۔ یہ نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ ایک بے پناہ انرجیٹک، ہوشیار، معاملہ فہم اور موقع شناس شخص ہے، اور شاید اس شخص کی یہی خصوصیات تھیں جنہوں نے اسے ایک نمایاں مقام دلایا ہوا تھا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ سلام دعا کے مرحلے سے گزرنے کے بعد معاذ نے دلی جذبات کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا، میری خواہش ہے کہ یہاں سے واپسی تک یہ خوشی قائم رہے، ابو حمزہ نے کہا، اور ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ فرشی قالین پر بٹھا لیا۔ بیٹھنے پر معاذ کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ جن راستوں سے گزر کر آیا تھا اور اب جس کمرے میں موجود تھا، ان سب جگہوں کی چھتیں بہت نیچی تھیں، اگرچہ اتنی نیچی نہیں تھیں کہ جھک کر چلنا پڑتا، لیکن سر سے بس چند انچ ہی اوپر ہوں گی۔ اپنی اچھی قامت کی وجہ سے وہ ان چھتوں کے نیچے بلا وجہ ہی کانشیس ہوا جا رہا تھا۔ جس دوست نے آپ کا حوالہ دیا تھا اس نے بہت امید دلائی تھی کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے، بقول اس کے انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ ہمارا دشمن بھی ایک ہے اور مقصد بھی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اصل مدعے پر گفتگو شروع کر دی۔ تھوڑا بہت مجھے بریف کیا گیا ہے، باقی تفصیل تم بتا دو، ابو حمزہ نے فرمائش کی۔ ان کی اس گفتگو کے دوران ارتضیٰ ایک جانب سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ابو حمزہ کا ساتھی دروازے کے قریب موجود تھا، اپنے محفوظ ترین ٹھکانے پر ہوتے ہوئے بھی اس کی نظریں یوں ارد گرد منڈلا رہی تھیں جیسے کسی دشمن کو کھوج رہی ہوں۔ ہتھیار کے دستے پر جمع ہاتھ بھی کسی بھی لمحے فائرنگ کے لیے تیار تھا۔ تفصیل زیادہ طویل نہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ اسرائیل نے ضرورت سے زیادہ پرپرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد اب یہ دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کے اس خواب کو سبوتاژ کرنا ہے اور انہیں ایسی ذک پہنچانی ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے اور بہت طویل عرصے تک یہ اپنے ایسے کسی خواب کو تعبیر دینے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ ہم اپنے منصوبے پر کام کرنے کے لیے بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں اور اپنا لائحہ عمل بھی تیار کر لیا ہے، لیکن اسلحہ، افرادی قوت اور دیگر کچھ معاملات میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ اس نے کچھ اور تفصیلات بھی ابو حمزہ کے گوش گزار کیں۔ سن کر اس نے ایک زوردار ہنکارا بھرا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، ہم جو 70 برس سے زیادہ عرصے سے اسرائیلی ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، اس سارے مدعے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اسرائیل دنیا کے کس کس کونے میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے یا گاڑنے جا رہا ہے۔ ہمیں تو اپنے ان لوگوں کی فکر ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال کر ایک مختصر سی پٹی پر دھکیل دیا گیا ہے۔ ہمارے جوان آئے دن موت کی آغوش میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس مکمل غذا اور تعلیم کی سہولت موجود نہیں ہے، اور ہم سے انسانوں کی بجائے جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس سارے ظلم کے جواب میں تم سمیت دنیا بھر کے ممالک سے دبے دبے سے مذمتی بیانات کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایسے میں تمہارے خیال میں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں؟ وہ ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کر رہا تھا جس پر معاذ شرمندہ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ چنانچہ شرمندگی سے بولا، آپ کا ہر شکوہ بجا ہے۔ واقعی ہم نے مسئلہ فلسطین پر وہ کردار کبھی ادا نہیں کیا جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنی کمزور پالیسیز، معاشی مسائل، سیاسی عدم استحکام اور غلط فیصلوں کے ہاتھوں ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنے رہے ہیں، لیکن اب جب کہ ہم نے ہمت کی ہے اور ایک بڑے فتنے کا سدباب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ آپ کے دشمن کو ایک زوردار ذک پہنچے گی اور آپ اسے کمزور کر سکیں گے۔ اس نے بڑی سادگی سے اپنی صفائی پیش کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ ابو حمزہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور خوشگوار موڈ میں بولا، عام حالات میں شاید تمہارے دلائل مجھے قائل نہیں کر پاتے،
لیکن تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں خوشی کا موقع ہے اور ہم اپنی خوشی میں تمہیں شامل کرنے کے لیے، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، مناسب وقت پر سارا انتظام ہو جائے گا۔ ابو حمزہ کا جواب اس کے لیے خاصا حوصلہ افزا تھا، لیکن پھر بھی اس نے صورتحال کو واضح کرنا چاہا اور بولا، آپ کے اس تعاون کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مجھے کوئی نہ کوئی ٹائم فریم ضرور دیں، کیونکہ میرے لیے بھی لامحدود مدت کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے قبل میری ذات پر شک کی پرچھائیاں پڑیں، میں اپنا فرض انجام دے ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ کشمیر میں اپنے پیچھے بڑا پھیلاوا چھوڑ آیا تھا۔ اگرچہ وجے کی موت نے بہت سی باتوں پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اگر ذرا گہرائی میں جا کر تحقیق کی گئی تو اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی۔ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات اس نوعیت کے تھے کہ بھارت کی طرف سے مطالبہ ہوتے ہی اسرائیلی حکام خود اسے دبوچ کر بھارت کے حوالے کر دیتے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ وہ کم سے کم وقت میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے۔ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلد یہاں بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ اس تبدیلی کا اثر ساری دنیا پر پڑے گا، تم بھی اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا لینا۔ رواں انگریزی میں گفتگو کرنے والے ابو حمزہ کا انداز و اعتماد دیدنی تھا۔ معاذ ناسمجھی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابو حمزہ کی بات کا کیا مقصد ہے۔ خود کو الجھاؤ مت اور یقین رکھو کہ بہت جلد تمہارے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ ابو حمزہ نے شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپایا، پھر ارتضا کی طرف رخ کر کے بولا، آج یہاں خوشی منائی جا رہی ہے، اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے کھانا کھا کر رخصت ہونا۔ یہ جملہ ایک طرح سے ملاقات ختم ہو جانے کا بھی اشارہ تھا۔ وہ دونوں ابو حمزہ سے الوداعی مصافحہ کر کے واپس پلٹ گئے۔ اس بار ابو حمزہ کا ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہاں کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ وہ جب واپس اس کمرے میں پہنچے جہاں نوجوان لڑکے گانے کے ساتھ ساتھ رقص بھی کر رہے تھے، تو اس نے اپنے میزبان سے پوچھا، آج ہمارا ایک مجاہد اپنے فرض کی ادائیگی میں سرخرو ہو کر جنت کی طرف گامزن ہو گیا ہے، ہم اس کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ زبان مختلف تھی، لیکن وہ اس سے پہلے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ سن چکا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت زور سے کچھ کلک ہوا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ چونک کر پوچھا گیا۔ اس کی جس نے حیفا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بڑے بڑے اسرائیلی عہدیداروں کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ تم شاید لیلا وہبی کے بیٹے الیاس عرف ایلی کی بات کر رہے ہو۔ اسے اندازہ لگانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ لیلا وہبی کا نہیں، فلسطین کا بیٹا تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے برسوں پہلے قتل ہونے والے اپنے خاندان کا بدلہ لے لیا۔ لیلا نے اسے بہت محبت اور محنت سے پالا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بچہ جسے وہ برسوں پہلے موت کے پنجوں سے نکال کر لے گئی تھی، خودکش دھماکے کے نتیجے میں کئی حصوں میں تقسیم ہوا ہوگا، تو لیلا کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا۔ یہ لیلا کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ایک مجاہد کی خدمت کا موقع ملا۔ اب وہ مجاہد اپنی زندگی کا اصل مقصد پورا کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے، تو لیلا کا فرض ہے کہ خود پر ناز کرے۔ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس سے پوچھا گیا تھا کہ اس نے جس بچے کو اتنی محنت سے پالا تھا، اس کا جسم ایک خودکش دھماکے میں فنا ہونے جا رہا ہے، تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کوشش کے باوجود دھیرے دھیرے اس کے غصے کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ارتضا نے غیر محسوس طور پر اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے دبایا۔ الیاس ایک بالغ جوان تھا، اس نے اپنی مرضی سے اپنی راہ کا تعین کیا، اس لیے لیلا سمیت کسی کے بھی اس کے عمل پر اعتراض کی گنجائش نکلتی نہیں ہے۔ اس شخص نے ناگواری سے جواب دیا۔ معاذ اس کی اس بات کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس قسم کی کارروائی کے نتیجے میں بے گناہ افراد بھی مارے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کا اصل نشانہ معیار تھا، لیکن ساتھ میں بہت سے ایسے بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی ہلاک ہو گئے جن کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ بے ضرر اور بے گناہ لوگ تھے۔ نہیں تھے وہ بے گناہ، ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے خود یا ان کے آباء و اجداد نے ہماری زمینوں سے ہمیں بے دخل کر کے بے گھر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر لیں اور ان کی پلیٹ سے بے حسی سے کھاتے رہیں، ہرگز بھی بے گناہ اور مظلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر اتفاق سے کوئی مظلوم زد میں آیا بھی ہے تو اللہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور جنت کے باغوں میں اس کی میزبانی ہوگی۔ اس شخص کی بلند آواز اور الفاظ اس ذہن سازی کا ثبوت تھے جو برسوں سے کی جاتی رہی تھی۔ الیاس عرف ایلی بھی شاید ایسے ہی کسی گروپ کے ہاتھ لگ گیا تھا، پھر وہ تھا بھی ستم گزیدہ، تو اس نے تیزی سے
اس سب کو قبول کیا ہوگا اور اپنی زندگی کی ساری نعمتوں کو بھلا کر انتقام کی راہ پر چل نکلا ہوگا۔ حالانکہ اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا اور بین الاقوامی فورم پر اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتا تو خود کو ایک بم دھماکے میں اڑا لینے سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا تھا، جیسے کہ اس کی منہ بولی ماں لیلا وہبی اب تک کرتی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی قوم کو بہت زیادہ مالی اور اخلاقی مدد کی تھی اور ہر جگہ فلسطینیوں کے حق میں کھل کر بولتی تھی۔ اس واقعے کے بعد لیلا کی راہیں بند ہو گئی تھیں اور وہ خود پر شک کی مہر لگوا کر آئندہ کچھ بھی کر سکنے کے قابل نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو شاید خود بھی محفوظ نہیں تھی۔ لیلا وہبی کہاں ہے؟ اس نے ہر بات کو چھوڑ کر لیلا کی خیریت جاننا چاہی۔ الیاس کو پالنے کے صلے میں اسے بحفاظت یہاں سے نکال دیا گیا۔ کچھ عرصہ اسے روپوش رہنا پڑے گا، پھر حالات سازگار ہونے پر منظر عام پر آ سکتی ہے، اس نے بتایا، پھر ذرا طنزیہ لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں تم لوگ یہاں ہونے والی دعوت میں شریک ہونا پسند نہیں کرو گے، اس لیے تمہارے لیے اب واپسی ہی بہتر ہے۔ ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور شہر کی فضا بھی مخدوش ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جلد از جلد واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ اس نے اپنے وطن میں جنت کے لالچ میں اتنے خودکش دھماکے دیکھے تھے کہ اب کسی بھی قسم کی صورتحال میں اس بارے میں سن کر مطمئن نہیں ہو پاتا تھا، لیکن یہاں اس موضوع پر اس سے زیادہ گفتگو ممکن نہیں تھی، اس لیے بہانہ بنا کر وہاں نہ رکنے کا جواز تلاش کر ہی لیا۔ کچھ معاملات میں بحث مناسب نہیں ہوتی۔ آپ ان جیسے حالات میں رہنے نہیں رہے، آپ نے ان کے جیسی مشکلات نہیں دیکھیں، اس لیے آپ ان کے جذبات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ جو معاملات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئیں ان میں خاموشی اختیار کر لینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ واپسی کے راستے میں ارتضیٰ نے اسے ٹوکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس نے بغیر بحث کے اپنی غلطی مان لی اور خاموشی سے چلتا رہا۔ کہنے کو وہ ایک کامیاب ملاقات کر کے وہاں سے جا رہا تھا، لیکن اس کے دل پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ یقیناً تم لوگوں نے کوئی بے ایمانی کی ہے۔ یہ مسلسل تیسری بار تھا کہ شونگ نے انتخاب کا موقع ملنے پر کیلی کو ہی چنا تھا اور پروفیسر اینڈریو کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ کیسی بے ایمانی؟ ہمارے درمیان شروع سے ہی یہی بات طے تھی کہ شونگ کو ساتھی کے انتخاب کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس نے ہم سب کی نظروں کے سامنے بغیر کسی دباؤ کے کیلی کو منتخب کیا ہے، تو اسے کوئی بھی شخص بے ایمان قرار نہیں دے سکتا۔ شونگ کے رکھوالے زاؤ شوئی نے پروفیسر کے احتجاج کا سرد لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شونگ تمہارا تربیت یافتہ ہے، اسے تم لوگوں نے کسی طرح یہ ذہن نشین کروا دیا ہوگا کہ وہ ساتھی کے طور پر کیلی ہی کا انتخاب کرے۔ تم جانتے ہو کہ کیلی تمہاری ہے اور اگر وہ حاملہ ہو گئی تو اس سے تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا۔ پروفیسر برافروختہ ہو رہا تھا اور کچھ ایسی ہی کیفیت شیلی کی بھی تھی۔ ایک طرف ہر جاندار کی طرح اس کے جسم کے فطری تقاضے تھے، تو دوسری طرف عام حیوانات کے مقابلے میں ذہنی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی انسانوں والی وہ حس موجود تھی جو خود کو نظر انداز یا رد کیے جانے پر بے عزتی کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ شونگ کے رویے نے اسے مایوسی اور طیش دونوں میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اپنے لیے مختص سیل میں کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح دیوانہ وار ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اگر سیل کا مضبوط دروازہ فوری طور پر بند نہ کر دیا گیا ہوتا تو ممکن تھا وہ احتجاجاً باہر آ کر کسی سوتن کی طرح کیلی سے اپنے حق کے لیے بھڑ جاتی۔ فی الحال پروفیسر اینڈریو اور زاؤ شوئی آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ تم ایک احمقانہ بات کر رہے ہو۔ ہمارے پاس کیلی کا کسی قسم کا ڈیٹا، ڈی این اے یا کوئی بھی ایسی شے موجود نہیں تھی جس کی مدد سے شونگ کے اندر کوئی پروگرام فیڈ کیا جاتا۔ یہ صرف ایک فطری انتخاب ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شمار مرد و زن سے بری اس دنیا میں بس کوئی دو افراد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ شونگ اور کیلی بھی اسی تجربے سے گزر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس رویے میں تبدیلی آئے گی اور شونگ شیلی کی طرف بھی توجہ دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کیلی کو منظر سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ کیلی سامنے نہیں ہوگی تو لازماً فطری تقاضا شونگ کو شیلی تک لے جائے گا۔ زاؤ شوئی کا لہجہ سرد لیکن بات مدلل تھی۔ اینڈریو کو قائل ہونا پڑا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ایک طرف اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی تو دوسری طرف اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ شیلی جو کہ اسرائیل کے حصے میں آئی تھی شونگ کی قربت سے محروم رہ جانے کے باعث بارآور بھی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔
اس نے اب تک جتنی تحقیق اور تجربات کیے تھے ان کے مزید آگے بڑھنے کا دار و مدار ان بچوں کی آمد پر تھا جو شیلی کے بطن سے جنم لیتے، لیکن یہاں حالات بتا رہے تھے کہ کیلی شیلی پر سبقت لے جائے گی، اور کیلی کے سبقت لے جانے کا مطلب تھا چین کا سبقت لے جانا، جو اسے کسی طور منظور نہیں تھا۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا اپنی خوابگاہ میں واپس آیا، لیکن ایسے میں نیند کے مہربان ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کا شاطر دماغ کوئی ترکیب لڑانے میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار اسے ایک حل سجائی دے ہی گیا۔ کل کیلی اور شیلی کو کھانا فراہم کرو تو کیلی کی غذا میں اور شیلی کی غذا میں یہ دوا شامل کر دینا۔ اس نے اپنی ترکیب پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے اسی وقت نگران کو طلب کر لیا۔ لیکن سر، ان دونوں کو تو ایک ساتھ کھانا فراہم کیا جاتا ہے، نگران نے یاد دلایا۔ کل سے نہیں کیا جائے گا، کہہ دینا کہ ساتھ کھانے میں ایک مادہ کم جبکہ دوسری زیادہ غذا استعمال کر رہی ہے، اس لیے آئندہ انہیں الگ الگ حساب کتاب سے کھانا دیا جائے گا۔ وہاں حل پہلے ہی سوچ لیا گیا تھا، لیکن ایسی ترکیبیں اور تدبیریں لڑانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وقت کی بساط پر کچھ مہرے ان کی بے خبری میں بھی چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ دلائی لاما کی زیر پرستی وہ مہرے چلائے جا چکے تھے۔ نارنجی لباس والے بخشو دلائی لاما کی روحانی طاقت کے سائے میں پورے اسرائیل سے نکل کر اور کچھ دنیا کے دوسرے خطوں سے بھی سفر کر کے اپنے مقدسات کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے، اور آہستہ آہستہ اینڈریو کی اس راجدھانی میں نقب لگانے کے لیے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ لانگ سکرٹ کے ساتھ سر پر سکارف لیے بہائی گارڈن کی سیڑھیاں چڑھتی لڑکی کے بازو کے ساتھ سہارے کے لیے سٹک جڑی ہوئی تھی۔ سٹک کو زمین پر ٹیک کر وہ جس آہستہ روی کے ساتھ ایک ایک سیڑھی چڑھ رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹانگ کے نقص یا کسی تکلیف کے باعث اسے چلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ وہ بہائی گارڈن کی خوبصورتی سے بے نیاز سیڑھیوں پر نظریں جمائے، بے حد سنجیدگی کے ساتھ دھیمی رفتار لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتی جا رہی تھی۔ اس کی پشت پر دونوں شانوں سے لٹکا ایک درمیانے سائز کا بیگ جھول رہا تھا۔ وہ واٹر پروف اور خاصی مضبوط سلائیوں والا بیگ تھا، اور جس طرح لڑکی کے شانے آگے کی طرف قدرے جھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اس سے بیگ کے وزنی ہونے کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اچانک ہی لڑکی کے عقب سے چست جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک جوان العمر آدمی نمودار ہوا اور اسے مہذبانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ یس، اپنی دھن میں چلتی لڑکی قدرے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا بیگ مجھے پکڑا سکتی ہیں، مرد نے مسکرا کر اسے پیشکش کی۔ آپ کا شکریہ، لیکن میرے خیال میں آپ کو اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے الفاظ مناسب لیکن لہجہ روکھا سا تھا۔ زحمت کی کوئی بات نہیں، میں بھی اوپر ہی جا رہا ہوں اور آپ کے اس بیگ کو بہت آسانی سے اوپر پہنچا سکتا ہوں۔ اس کی رکھائی کے باوجود مرد کے ہونٹوں کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ میرے لیے بھی یہ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، آپ شاید میری معذوری پر ترس کھا کر یہ پیشکش کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ مجھے خود پر ترس کھائے جانے سے شدید نفرت ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس انسانیت کے ناطے آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ انسان پر اتنا حق تو ہوتا ہے نا؟ اس کی نرمی برقرار تھی۔ میرا انسانیت پر سے یقین اٹھ چکا ہے، سرد لہجے میں جواب دے کر لڑکی نے اپنا قدم اگلی سیڑھی پر رکھا۔ لیکن کیوں؟ پشت پر سے استفسار ہوا۔ کیونکہ میں حقیقت پسند ہوں اور اس حقیقت کو بہت پہلے سمجھ چکی ہوں کہ انسانیت وغیرہ کسی چڑیا کا نام نہیں۔ یہاں ہر شخص کو اپنی زندگی خود جینا ہے اور اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اس لیے میں نہ تو کسی سے مدد لینا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی کسی سے ایسی امید رکھتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اپنے اجنبی ہمدرد کو جواب دیا اور ایک قدم مزید اٹھایا۔ لیکن یہ ایک ایب نارمل رویہ ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ایک سٹیپ چڑھا۔ میرا تمہاری سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ میرے انکار کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے میری مرضی سے عمل کرنے دو۔ لڑکی نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ذرا تیزی دکھاتے ہوئے جلدی جلدی 2 سٹیپ طے کر گئی۔ اس کی ٹانگ کا نقص اس تیزی کا متحمل نہ ہو سکا اور وہ ذرا سا لڑکھڑائی۔ مرد پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا اور دونوں بازو تھام کر اسے سہارا دیا، لیکن اس کی گرفت میں کسی عام سہارا دینے والے شخص کی سی نرمی نہیں تھی۔ اس نے اتنی طاقت سے لڑکی کے بازوؤں کو تھاما تھا کہ اسے اس کی انگلیاں اپنے گوشت میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے متوحش ہو کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا اور اس کے بازو کے ساتھ بندھی سٹک کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا گیا۔
یہ ساری کارروائی چند سیکنڈوں میں ہی ہو گئی، اور اس سے قبل کہ لڑکی چیختی چلاتی یا کوئی واضح رد عمل دیتی، آس پاس سے 5-6 مضبوط اور توانا مرد لپکتے ہوئے آئے اور اسے گھیرے میں لے کر سب سے پہلا کام اس کی پشت پر موجود بیگ کو چھیننے کا کیا۔ اس سارے منظر نے وہاں موجود سیاحوں اور زائرین کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ ہونے والی ہراسانی تصور کرتے ہوئے دخل اندازی کی کوشش بھی کی، لیکن سب سے پہلے لڑکی سے مخاطب ہونے اور پھر اسے گرفت میں لینے والے نے ایک کارڈ فضا میں لہرایا اور بلند آواز میں بولا، پولیس، آپ سب لوگ دور رہیں، یہ آپ ہی کے تحفظ کے لیے کی جانے والی ایک کارروائی ہے۔ طاقت کے بل پر مجبوروں پر ظلم کرنے کو یہ لوگ سیکیورٹی کا نام دے کر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجوم میں موجود ایک فلسطینی عورت اس کی بات سن کر بڑبڑائی اور ہمدردی سے اس معذور لڑکی کو دیکھا جسے وہیں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ ہجوم میں شامل دوسرے بھی کئی افراد لڑکی کے ساتھ ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ عوامی جذبات سے بے نیاز وہ سارے لڑکی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور ان کے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ لڑکی سے چھینا گیا بیگ وہاں سے کافی دور لے جا کر کھولا جا رہا تھا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 افراد مخصوص لباس میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اچانک ہی کسی گھوڑے کی طرح گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل بے بس کھڑی لڑکی کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے رول ہوتی ہوئی نیچے لڑکتی چلی گئی۔ لڑکتے ہوئے وہ اپنے راستے میں کھڑے ایک پولیس والے کو بھی ساتھ لے کر گری تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر جہاں کئی لوگوں کے منہ سے چیخ نکلی، وہاں پولیس والے پل بھر کی حواس باختگی کے بعد تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، لیکن اگلے ہی لمحے گونجنے والی کان پھاڑ دھماکے کی آواز ہر ایک شے پر حاوی ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دھماکہ خیز مواد اسی بیگ میں تھا جسے زبردستی لڑکی سے چھینا گیا تھا۔ یہ مطالبہ میری سمجھ سے باہر ہے ارتضیٰ، مجھ سے ایک ایسی لڑکی کی رہائی کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ایک دہشت گرد کارروائی کرنے کی کوشش میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ اسرائیلی تو اسے مجرم ڈکلیئر کر ہی رہے ہیں۔ میرے نزدیک بھی وہ بے قصور نہیں ہے۔ معاذ کے چہرے پر سرخی تھی اور وہ قدرے تیز لہجے میں پیغام لے کر آنے والے ارتضیٰ سے بات کر رہا تھا۔ اگر آپ طیبہ کے حالات زندگی جان لیں تو اسے اس عمل میں اتنا غلط تصور نہیں کریں گے جتنا اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ وہ بھی سنا دو تاکہ میں مان سکوں کہ کسی پبلک پلیس پر بے قصور انسانوں کو پرخچوں میں تبدیل کر دینے کا بھی کوئی جواز ہوتا ہے۔ معاذ کے انداز میں واضح بیزاری تھی۔ طیبہ ایک پڑھی لکھی روشن خیال لڑکی تھی جس نے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ماں باپ اور اکلوتے بھائی سمیت پوری فیملی کو کھو دینے کے باوجود خود کو بکھرنے نہیں دیا تھا اور بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے بیروت یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری لے کر آئی تھی۔ وہ بے حد ہونہار طالبہ تھی جو اگر چاہتی تو اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کسی مغربی ملک میں سیٹل ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے وطن میں رہنے اور ہم وطنوں کی خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ یہ اسی کی خواہش تھی کہ اس کا منگیتر یحییٰ اپنے گھر والوں کے اصرار کے باوجود امریکہ میں اپنی بہترین ملازمت چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا جس نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے ہر اس شخص کا علاج کیا جو اس تک پہنچا، اور اس کی یہی فرض شناسی اس کا جرم ٹھہری۔ اس پر فلسطینی مجاہدین سے تعلق کا الزام لگا کر عین اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ طیبہ سے نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا تھا۔ آپ تصور کریں، ماضی میں اپنے سینے پر اپنے پیاروں کی جدائی کے گہرے گھاؤ کھانے والی لڑکی کو ایک بار پھر خوشیوں کی راہ گزار پر قدم رکھنے سے محروم کرنے والوں کے لیے اس نے کتنی شدید نفرت محسوس کی ہوگی۔ اس نفرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یحییٰ کی رہائی کے لیے کی گئی ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ اسے کسی عدالت میں پیش کر کے اس پر فرد جرم عائد کرنا تو دور کی بات، ظالم اس کی گرفتاری سے ہی انکاری ہو گئے۔ اور پھر ارتضیٰ نے جملہ مکمل کرنے کے بجائے ایک سرد آہ بھری۔ اور پھر معاذ نے سوال ضرور کیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے۔ بس پھر ایک دن ڈاکٹر یحییٰ کی کٹی پھٹی تشدد شدہ لاش دریافت ہوئی اور طیبہ صدمے سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بہت دن بعد جب اس نے اپنے ساتھ ہونے والے المیہ کو قبول کر لیا تو وہ طیبہ نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس نے قبول کر لیا کہ ہم فلسطینیوں کو اگر اسرائیلی ظلم و ستم سے بچنا ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہے۔ میں نے اسے یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ اس رویے سے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، کم از کم سینے سے جلتی آگ پر پانی کے چند چھینٹے ضرور پڑ جاتے ہیں۔
اپنے سینے کی آگ پر پانی کے چھینٹے ڈالتے ڈالتے وہ اپنے دامن میں ہی آگ لگوا بیٹھی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے ڈاکٹر یحییٰ والے انجام تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک دن ہم ڈاکٹر یحییٰ کی طرح اس کی بھی کٹی پھٹی لاش وصول کریں، بلکہ ایک عورت ہونے کے ناطے یقیناً وہ ڈاکٹر یحییٰ سے بھی زیادہ سخت امتحان سے گزرے گی۔ ارتضیٰ نے اس لمحے کی تکلیف کے تصور سے ہی آنکھیں میچ لیں۔ معاذ بھی کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال اس کے لیے کچھ نئی تو نہیں تھی۔ وہ ابھی ماضی قریب میں کشمیر میں بھی یہی سب کچھ دیکھ کر آیا تھا۔ مظلوم، وہ بھی ایسا مظلوم جس کے ارد گرد ظلم کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ منتقم بن جائے تو اس میں کسی اچنبے کی بات نہیں ہوتی۔ طیبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ارتضیٰ کی طرف سے مسلسل طیبہ کی وکالت کا سلسلہ جاری تھا۔ مجھے طیبہ کی کہانی سن کر اپنے دل میں اس کے لیے شدید دکھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ کسی پبلک پلیس پر عام لوگوں کو اپنے انتقام کی لپیٹ میں لے لینا کسی طور جائز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ معاذ کی طرف سے سچائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کا نشانہ عام لوگ نہیں تھے، وہ صرف اس ظالم شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے گئی تھی جس نے اس سے زندہ رہنے کی واحد وجہ چھین لی۔ وہ میجر اس روز بہائی گارڈن میں موجود تھا جس نے ڈاکٹر یحییٰ کو گرفتار کرنے کے بعد اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکڑے جانے پر جب طیبہ نے غصے میں بم بلاسٹ کیا تو وہ بلاسٹ بہت محدود تھا، یعنی اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو مذکورہ میجر کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو نقصان پہنچنے کا بہت ہی کم امکان تھا۔ ارتضیٰ بہت مدلل طریقے سے طیبہ کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ اس بار معاذ کو بھی قائل ہونا پڑا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور مجھے خوشی ہے جذبہ انتقام کے جنون کے باوجود طیبہ نے اس بات کا خیال رکھا۔ وہ بہت اچھی، بہت حساس لڑکی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ جتنا برا ہو چکا ہے اس کے بعد مزید بھی کچھ برا ہو۔ اسے ان بھیڑیوں کے نرغے سے نکالنا بہت ضروری ہے معاذ بھائی۔ اس کے رویے میں لچک دیکھ کر ارتضیٰ نے مزید زور لگایا، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولا، آپ یہ بھی تو غور کریں کہ آپ کو ابو حمزہ سے ایک بڑی مدد لینی ہے اور ان حالات میں ہم انہیں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ معاذ نے ہنکارا بھرا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، میں سوچتا ہوں اس پر۔ اس کے لہجے میں موجود نیم رضامندی ارتضیٰ نے بھی محسوس کر لی۔ تم نے کبھی سوچا ہے نک کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو تم اسے کیا نام دو گے؟ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوشگوار موڈ میں ساحل کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے جب آمنہ نے نک سے یہ سوال کیا۔ نہیں، میں نے نہیں سوچا اور نہ ہی سوچنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نک کا جواب آمنہ کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ پل بھر کے لیے ششدر سی رہ گئی، پھر پریشانی سے بولی، کیوں؟ میرا مطلب ہے تم کیوں سوچنا نہیں چاہتے؟ کیا تمہیں بچوں کی خواہش نہیں ہے؟ او نو، تم غلط سمجھ رہی ہو ایمی ڈارلنگ، مجھے تو بچے بہت پسند ہیں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس دنیا کی ساری رونق بچوں کے دم سے ہے۔ اگر بچوں کو مائنس کر دیا جائے تو دنیا کے وجود کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ تو پھر تم نے اپنے بچوں کے متعلق کیوں نہیں سوچا؟ آمنہ نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ بچوں کا نہیں سوچا؟ میں نے تو صرف نام کے بارے میں کہا ہے کہ نہ سوچا ہے اور نہ ہی سوچوں گا۔ وجہ؟ اس بار آمنہ کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہ اس لیے مائی ڈارلنگ کے نک نے اس کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے لیے جتنی محنت ماں کرتی ہے دنیا کا کوئی اور فرد نہیں کرتا، اس لیے بچے پر سب سے زیادہ حق بھی ماں کا ہی ہوتا ہے۔ میں ماں کی اس عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ او نک، تم کتنے اچھے اور حساس انسان ہو۔ آمنہ خوش ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ہمارے مستقبل کے بچوں کے کوئی نہ کوئی نام سوچ رکھے ہیں۔ نک نے جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ بچوں کے تو نہیں، بس ایک بچے کا نام سوچا ہے، آمنہ نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ ویری گڈ، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ نام کیا ہے، اور بیٹے کے لیے سوچا گیا ہے یا بیٹی کے لیے؟ نک نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، نام ایک ہی ہوگا۔ ایسا کون سا نام ہے؟ آمنہ کے جواب نے نک کا تجسس بڑھایا۔ امن، بیٹی ہو یا بیٹا، میں اپنے پہلے بچے کا نام امن رکھوں گی۔ امن کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، بے خوفی۔ میرا بچہ اس دنیا میں ایسا فرد بن کر آئے گا
جس سے دنیا کے دوسرے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آمنہ روانی میں بولتی جا رہی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ نک کا چہرہ یکدم ہی بجھ گیا ہے۔ کیا ہوا نک؟ کیا تمہیں یہ نام پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اچھا نام، بہت اچھا نام ہے بس۔ نک نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بجھے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ کیا بس پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ آمنہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے ایک ظالم جابر اور قاتل کے طور پر دیکھتی ہو۔ نک نے اپنے دل کی بات بیان کر دی۔ ایسا بالکل نہیں ہے نک، میری نظر میں تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ اگر میں تمہیں غلط انسان سمجھتی تو کبھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ مجھے بس تمہارے کام کی نوعیت کے حساب سے کچھ تحفظات تھے جنہیں میں تم سے ڈسکس کر چکی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس بارے میں کوئی بہترین فیصلہ ہی لوگے، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کسی بہانے سے کچھ بھی جتاؤں۔ آمنہ نے فوراً ہی وضاحت دی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر لاڈ سے بولی، چھوڑو اس موضوع کو جس کی وجہ سے ہمارا اتنا خوبصورت وقت برباد ہو رہا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے بچے جو میرے نک کو اداس کر دیں۔ خبردار، جو تم نے میرے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی، میں انہیں جنت جیسی زندگی دینے کا سوچتا ہوں، اور تم ہو کہ انہیں جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہی ہو۔ نک نے فوراً اسے ڈپٹا۔ اللہ اللہ، وہ بچے جن کا ابھی دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے لیے ایسی حساسیت کہ اپنی اتنی پیاری بیوی کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ آمنہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے میری اتنی پیاری بیوی جتنے ہی پیارے ہوں گے۔ نک کے برجستہ جواب پر آمنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نک کی ہنسی بھی اس کی ہنسی کے ساتھ شامل ہو کر ساحل پر دور تک پھیلتی چلی گئی۔ بہت عجیب، سونیا کی بات سن کر وہ فقط یہی دو لفظ ادا کر سکا۔ عجیب تو ہے، پر حقیقت پر مبنی ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم سخت سیکیورٹی کو توڑ کر طیبہ کو وہاں سے نکال سکیں۔ کہ یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے جس میں ہیرو آگ کے دریا میں سے گزر کر بھی ہیروئن کو نکال لاتا ہے۔ یہ حقیقی زندگی ہے، اور تم اس وقت اسرائیل جیسے ملک میں موجود ہو جہاں کا سارا سسٹم بے حد جدید ہے۔ اس جدید سسٹم سے مقابلہ کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ان وسائل کے حصول کی کوشش کر سکیں۔ اس لیے میں نے تمہیں سب سے زیادہ آسان راستے سے آگاہ کر دیا ہے۔ سونیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے حقائق سمجھانے کی کوشش کی۔ قابل نفرت، میں نے تو کبھی خواتین کو بھی اس طرح استعمال کیا جانا پسند نہیں کیا، چاہے جائے کہ خود اس گند میں اتر جاؤں۔ معاذ نے منہ بنایا۔ ضروری نہیں کہ گند میں اتر کر تم خود بھی گندگی میں لت پت ہو جاؤ۔ میں تمہیں کمل کے پھول والی پرانی مثال دوں گی کہ جیسے کمل کا پھول کیچڑ میں اگنے کے باوجود اپنی خوبصورتی اور پاکیزگی پر داغ نہیں لگنے دیتا، تم بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ سونیا اسے ہر حال میں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہاری اس کرنل جینیفر تک رسائی کی ترکیب کا کیا ہوا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں جا کر اس کی ڈور بیل بجاؤں اور کہوں، ہیلو میڈم، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، کیا آپ مجھے شرف قبولیت عطا کرنا پسند کریں گی؟ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی اور راہ ہوتی تو سونیا اس کو اس کے مزاج کے برخلاف آئیڈیا ہرگز بھی نہ دیتی، اس لیے مجبوراً اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن چڑچڑے پن کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، اتفاق سے ایک موقع بھی نکل آیا ہے، اور وہ ذریعہ بھی جو تمہیں کرنل جینیفر تک پہنچا دے گا۔ آگے تمہاری قسمت اور کارکردگی دونوں پر ہے کہ تم اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سونیا نے اسے آگاہ کیا تو وہ بس منہ بنا کر رہ گیا۔ آگے راہ تو سچ مچ کوئی نہیں تھی۔ ایزی معاذ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں تمہاری نظروں میں شرمندہ کر دے۔ سونیا نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ سونیا دھیمی آواز میں اسے اہم تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی، پھر استفسار کیا، کوئی سوال؟ نہیں، معاذ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر میں چلتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں میرے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر جانا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ فوراً اوپر رپورٹ کی جاتی ہے اور مجھے وضاحت پیش کرنا پڑتی ہے۔ شکریہ سونیا، مجھے اندازہ ہے کہ میری خاطر تمہیں بہت زیادہ
آؤٹ آف دا وے جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ معاذ نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ ان فارمیلٹیز میں مت پڑو معاذ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی اور معاذ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ماضی کی سونیا اور موجودہ سونیا میں اتنا فرق آ گیا تھا کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ کیا یہ وہی خطرناک حسینہ ہے جو میڈم ایکس کے حکم پر سر دڑک کی بازی لگا دیتی تھی اور اس کے لیے دشمنوں کی صف میں شامل تھی۔ سونیا کی کایا پلٹ اسے اللہ کا ایک احسان محسوس ہوتی تھی۔ وہی تو تھا جو اس طرح دلوں کے حال بدلنے پر قدرت رکھتا تھا کہ بدلنے والے کو خود پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ وہ کیسے بدل گیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ جینیفر تک پہنچنے کے پیچھے تمہارے کیا مقاصد ہیں۔ مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تمہارے کسی بھی عمل سے زیادہ اس بھاری معاوضے سے غرض ہے جو سونیا نے اس کام کے بدلے میں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے۔ میں اس پارٹی میں تھوڑی دیر شرکت کرنے کے بعد سیدھی ایئرپورٹ جاؤں گی اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ دوں گی۔ گھنگریالے بالوں والی روزی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ ایک فری لانسر صحافی تھی جس کا سوشل گیدرنگز میں شرکت کرنا ایک معمول تھا۔ چنانچہ سونیا کی فرمائش پر اس نے پارٹی میں شرکت کی راہ ہموار کر لی تھی جس میں کرنل جینیفر نے شرکت کرنا تھی۔ تمہارا ملک سے جانا طے تھا یا تم نے سونیا کی پیشکش کے بعد یہ پروگرام بنایا ہے؟ معاذ نے اس سے دریافت کیا۔ تم یقیناً خوش قسمت ہو لڑکے کہ میرا آج کا جانا طے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سونیا کی طرف سے اتنی بڑی آفر کے باوجود کوئی رسک لینے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ دوسرا اتفاق یہ ہے کہ آج کے دن ایک ایسی سوشل گیدرنگ بھی تھی جہاں جینیفر کو آنا تھا۔ بس اس گیدرنگ کا دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے مجھے تھوڑے سے ہاتھ پیر چلانا پڑے تو جو کچھ سونیا نے مجھے آفر کیا تھا اس کے لیے اتنی محنت کرنا تو بنتا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر روزی نے ایک مسرت سے بھرپور قہقہا لگایا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے جینیفر عام سوشل گیدرنگز میں شرکت کی فرصت کیسے نکالتی ہے؟ معاذ نے حیرت کا اظہار کیا۔ صرف فرصت نہیں نکالتی، تواتر سے ایسی گیدرنگز میں شرکت کرتی ہے۔ روزی نے اسے اطلاع دی، پھر ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، ایسی گیدرنگز میں شکار آسانی سے مل جاتا ہے نا؟ اس کی یہ بات سن کر معاذ کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت اور جوان مردوں کا ہوکا ہے اس عورت کو، حالانکہ خود بڈھی گھوڑی ہو چکی ہے، مگر لال لگام کا شوق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ روزی نے ایک اور بلند قہقہا لگایا، لیکن معاذ مسکرا بھی نہیں سکا اور موضوع بدلنے کے لیے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، ہمیں مزید کتنی دیر لگے گی منزل پر پہنچنے میں؟ بس سمجھو پہنچ گئے۔ روزی اس کی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدہ ہو گئی اور ایک موڑ کاٹتے ہوئے بتانے لگی، میں نے پارٹی ارینج کرنے والی خاتون کو بتا رکھا ہے کہ میں اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی میں شرکت کروں گی۔ امید ہے کہ تم اس بات کا برا نہیں مانو گے، کیونکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، معاذ نے اس بار قدرے نرمی سے جواب دیا۔ سمجھتے ہو تو پھر میرے ساتھ محفل میں شریک ہوتے ہوئے اس طرح بیہیو کرنا جیسے ایک بوائے فرینڈ کو کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اس مفت مشورے سے صرف اس لیے نواز رہی ہوں کہ سونیا نے مجھے بہت خطیر معاوضہ ادا کیا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ تمہارا جو بھی مقصد ہے اس میں ناکام ہو کر اس کی رقم ضائع نہ کرو، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو جو حاصل کرنا تھا حاصل کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا مسکرا دو، اس نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کچھ ایسے انداز میں جواب دیا کہ اس کے ہونٹوں پر سچ مچ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ بوائے، اب آؤ اور ذرا میری باہوں میں باہیں ڈال کر اندر چلو، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی معاذ دروازہ کھول کر باہر نکلا خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اپنے کردار میں رنگ بھرنے کے لیے معاذ کو بھی تون و کرہن اس کی تقلید کرنا پڑی۔ تھوڑا نخرہ ہے تم میں، لیکن آدمی سمجھدار ہو، روزی نے تبصرہ کیا، جس کا جواب اس نے محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیا۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چلتے ایک شاندار گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کے گیٹ پر باوردی ملازمین نے ان کا استقبال کیا اور ایک بڑے سے ہال کی طرف رہنمائی کی۔ ہال سے باہر ہی تیز موسیقی کی آواز نے انہیں اندر کے ماحول سے آگاہ کر دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی رنگ و بو سے اٹی فضا نے ان کا استقبال کیا۔ بلند موسیقی کے ساتھ بلند آہنگ قہقہوں اور گفتگو کا امتزاج بھی تھا۔
اور فضا میں نشہ آور اشیاء کی بو بھی، اس لیے فضا خاصی کثیف تھی، لیکن وہاں موجود افراد اس سب سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ روزی اسے سب سے پہلے میزبان کے پاس لے گئی اور اس کا اپنے بوائے فرینڈ کی حیثیت سے تعارف کروایا۔ وہ کوشش کے باوجود اس بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ نہیں کر سکا جو روزی کے بوائے فرینڈ کی حیثیت سے اس کے رویے میں دکھائی دینی چاہیے تھی۔ بڑا شرمیلا بیبی ہے، میزبان نے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹتے ہوئے تبصرہ کیا تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ ہاؤ کیوٹ، اسے سنبھال کر رکھنا روزی، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ یہاں کچھ شکاری بھی گھوم رہے ہیں۔ میزبان نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے روزی کو متنبہ کیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزی کو کون سا کوئی کمی ہے؟ روزی نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانے اچکائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میزبان نے خوبصورت خد و خال والی روزی کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ عمر کی 3 دہائیاں طے کر چکنے کے باوجود وہ سچ مچ خوبصورت تھی۔ آؤ میں تمہیں باقی لوگوں سے ملواتی ہوں۔ روزی اس کا بازو تھام کر اسے دوسری طرف لے گئی۔ وہ جو بار کاؤنٹر کے پاس گرے اینڈ ریڈ سکرٹ میں لمبی سی عورت دکھائی دے رہی ہے، وہ جینیفر ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے روزی نے آنکھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ معاذ نے دیکھا کہ 40 سال کے لگ بھگ والی اس عورت نے خود کو خوب سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ شکل و صورت کے معاملے میں تو وہ بس مناسب ہی تھی، لیکن اس کا خاص سانچے میں ڈلا ورزشی جسم اور لمبا قد اسے خاص کشش عطا کر رہا تھا۔ اس کی طرف متوجہ مت دینا، اس کی تم پر نظر پڑے گی تو خود ہی تمہاری طرف کھینچی چلی آئے گی۔ روزی نے سرگوشی میں اسے ہدایت کی اور چند افراد سے ملاتی ہوئی ایک میز پر لے گئی۔ ہائے روزی، انہیں وہاں بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ جینیفر آدم کی۔ او ہیلو، آپ بھی ہیں یہاں؟ سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ روزی نے چونکنے کی اداکاری کی۔ جب انسان اپنی بغل میں ایسا ہینڈسم ساتھی لیے پھر رہا ہو تو پھر کہیں اور دیکھنے کی فرصت کہاں ملتی ہے۔ جینیفر نے معاذ کو بے باکی سے گھورتے ہوئے اسے جواب دیا تو روزی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ معاذ نے بھی کوشش کر کے اپنے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ سجا لی۔ آپ کی تعریف میرے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ میں اپنے امیدواروں میں سے اسے فائنل کرنے پر غور کروں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا روزی کہ تم اتنی بد ذوق ہو کہ ایسے ڈیشنگ مین کو ابھی تک قابل غور کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں ہوتی تو اب تک سارے مراحل طے ہو چکے ہوتے۔ جینیفر کی بے باکی معاذ کو جھینپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جس ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا وہاں تو مرد بھی اتنا کھلا اظہار نہیں کرتے تھے۔ چہ جائے کہ ایک عورت۔ تعارف تو کرواؤ اپنے ہینڈسم بوائے فرینڈ کا۔ جینیفر نے اب اسی میز پر ایک کرسی سنبھال لی تھی اور معاذ پر نظریں جمائے روزی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اور اعتبار دیکھتے ہوئے سونیا کی اس کے متعلق فراہم کردہ معلومات کی تصدیق ہو رہی تھی۔ جینیفر کو اگر مردوں کی شکاری کے نام سے پکارا جاتا تھا تو یقیناً یہ غلط نہیں تھا۔ خوبصورت اور سمارٹ مرد واقعی اس کی کمزوری تھے۔ جب ہی تو معاذ پر نظر پڑتے ہی وہ وہاں نازل ہو گئی تھی اور اس کے روزی کا بوائے فرینڈ ہونے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس میں اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا نام عمار ہے۔ روزی نے سنبھل کر قدرے مشکل کے ساتھ عمار لفظ کی ادائیگی کی۔ یہ کشمیر ہندوستان سے آیا ہے اور کسی اسپائسز اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کے ایکسپورٹر کا نمائندہ ہے۔ میری اس سے چند دن پہلے ہی اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا لگا تو دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ویسے بھی ایڈم کے جانے کے بعد اس کی جگہ خالی تھی۔ روزی نے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ گڈ، جینیفر نے سن کر مختصر تبصرہ کیا اور پھر براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی رہائش کہاں ہے مسٹر عمار؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک کئی سوال کرتی چلی گئی۔ اس قسم کے عمومی سوالوں کے جواب معاذ نے بھارت کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے ہی سوچ لیے تھے، اس لیے اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں کرنل جینیفر ہوں۔ میرے فادر اور گرینڈ فادر بھی آرمی میں تھے، بلکہ چچا اور کزنز بھی۔ یوں سمجھ لو کہ ہماری فیملی نسل در نسل عظیم اسرائیل کی خدمت گزار رہی ہے اور اس خدمت گزاری کی وجہ سے ہی ہماری ہر جگہ بے حد عزت کی جاتی ہے۔ میرا اپنا اکیڈمک اور دیگر ریکارڈ ہمیشہ شاندار رہا ہے اور میں نے اپنے کولیگز کے مقابلے میں بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ ویری امپریسنگ۔ وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا دوسرے دوستوں سے مل کر آتی ہوں۔ روزی موقع دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔
تمہیں اس بطخ میں کیا پسند آ گیا؟ صرف چہرہ خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بھرپور جسم کے بغیر تو عورت اور مرد کا تعلق ہی بے لطف ہے۔ روزی کے جانے کے بعد اس نے منہ بناتے ہوئے اس کے چھوٹے قد اور قدر فربا جسم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں نے اس سے دوستی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے صحافی ہونے کی وجہ سے کی ہے۔ کیا تمہیں صحافی پسند ہیں؟ معاذ کا جواب سن کر جینیفر نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بات بس اتنی سی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ صحافی خود چاہے کتنا ہے بھی پھٹیچر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اونچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں اس کے ذریعے ہائی سوسائٹی میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معاذ نے ایسی وجہ بیان کی جس سے اس کا لالچی اور مطلب پرست ہونا ظاہر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جواب سن کر جینیفر کی آنکھیں چمکنے لگی ہیں، پھر بھی اس نے تجاہل سے پوچھا، تم ہائی سوسائٹی میں تعلقات کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ظاہری سی بات ہے، اپنی کلاس بدلنے کے لیے۔ ویسے بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہائی سوسائٹی کی عورت بہت پر اعتماد، ریفائنڈ اور کلچرڈ ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کی عورت کو آپ جتنا چاہے پالش کر لیں، اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں سے ہے۔ میں اپنے لیے ایک شاندار عورت کا متلاشی ہوں، اس لیے روزی کو سیڑھی بنایا ہے۔ شاندار عورت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے جینیفر کو بہت غور سے دیکھا تھا اور جینیفر نے اس کا دیکھنا محسوس کیا تھا، اس لیے خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی۔ یہاں بہت سے لوگ تمہارے انداز میں سوچتے ہیں، لیکن اس بات کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں چھپاتا، میں روزی سے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ لانگ ٹرم ہونے کے امکانات کم ہیں، اور جب بھی مجھے اس سے بہتر عورت ملی میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ واو، امیزنگ! جینیفر نے اسے سراہا، پھر بولی، مجھے عرصے بعد کوئی اپنا ہم خیال اور ہم مزاج شخص ملا ہے، اور یقیناً میری طرح تمہیں بھی اس ملاقات سے خوشی ملی ہوگی۔ بالکل، جینیفر نے کسی نوجوان لڑکی کی طرح کھلکھلاتے ہوئے تائید کی۔ اسی وقت روزی وہاں واپس لوٹ آئی۔ ایکسکیوز می عمار، مجھے ایک ارجنٹ کام کے لیے فوری نکلنا ہوگا۔ تم اگر یہاں رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، لیکن پھر تمہیں کنوینس پرابلم ہوگا۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی اور کچھ پریشانی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں یہاں انجوائے کر رہا تھا، لیکن میرے خیال میں مجھے تمہارے ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ دونوں ہی اصل میں ایک طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق اداکاری کر رہے تھے، اور معاذ نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے تھے جیسے وہ شدید مجبوری کی حالت میں یہ فیصلہ کر رہا ہو۔ تم چاہو تو رک جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ امید کے عین مطابق جینیفر نے اسے پیشکش کر دی۔ او تھینکس ڈیئر، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ روزی نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی، اوکے ڈارلنگ، سی یو لیٹر۔ اس نے معاذ کے رد عمل کا بھی انتظار نہیں کیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ لگتا ہے قدرت مجھ پر مہربان ہے۔ میں نے جب تمہیں روزی کے ساتھ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو سوچا تھا کہ اس ہینڈسم بوائے کو میرے ساتھ ہونا چاہیے، اور دیکھو قدرت نے خود ہی میری راہ کا کانٹا نکال دیا۔ جینیفر کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی شاندار خاتون نے میرے ساتھ کی خواہش کی۔ معاذ نے بھی اسے شیشے میں اتارنے کی کارروائی شروع کر دی۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ایک بہت اعلیٰ اور صاحب اختیار خاندان کی فرد ہوں، اور مجھ تک رسائی کی صرف ایک صورت ہے کہ میں خود اس شخص کو پسند کر لوں۔ جینیفر کے لہجے میں ایک خاص احساس تفاخر تھا۔ اس احساس تفاخر میں ہر وہ یہودی مبتلا نظر آتا تھا جسے اپنے اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے کا زوم تھا۔ معاذ دل ہی دل میں اس کی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہا۔ جینیفر کی فرمائش پر اسے اس کے ساتھ رقص بھی کرنا پڑا۔ کچھ مزید لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس سارے عمل کے دوران جینیفر مختصر وقفوں کے ساتھ مسلسل مے نوشی میں مصروف رہی۔ اس مے نوشی سے وہ بالکل بہکی تو نہیں، لیکن سرور میں دکھائی دینے لگی، ساتھ چہرے پر ہلکی سی سرخی بھی جھلکنے لگی۔ آج کی رات میرے ساتھ گزارو۔ جب وہ اس کی فرمائش پر دوسری بار ڈانسنگ فلور پر موجود تھا تو جینیفر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھومتے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ معاذ کو اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا۔ اس کے باوجود اپنے اندر اٹھتی ناگواری کی لہر پر قابو پانے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی، اور دل پر جبر کرتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہوا تو میری رات امر ہو جائے گی۔ بس تو پھر چلتے ہیں، ویسے بھی اب یہاں بوریت ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ تم اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں رکھتی؟ وہ جینیفر کے ساتھ اس کی شاندار گاڑی میں روانہ ہوئے۔
تو آگے پیچھے کوئی دوسری گاڑی نہ دیکھ کر اس نے استفسار کیا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ بھی ہوں تو بڑے بڑوں کے ہوش ٹھکانے لگانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی احتیاطاً اپنے ساتھ اپنی یہ پیاری گن رکھتی ہوں جس نے کبھی کسی موقع پر مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے گلو کمپارٹمنٹ میں سے گلوک نکال کر اسے دکھایا، پھر اسے واپس رکھتے ہوئے مزید بتانے لگی، میری گاڑی بلٹ پروف ہے، اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی راستے میں مجھ پر حملہ کر کے مجھے نشانہ بنا سکے۔ اس سب کے باوجود میری سیکیورٹی پر مامور عملہ ہر لمحے میری لوکیشن سے آگاہ رہتا ہے۔ میری یہ گھڑی دیکھ رہے ہو، اس نے اپنی کلائی معاذ کے سامنے کی۔ اس پر ایک ایسا بٹن موجود ہے جسے دباتے ہی میرے سیکیورٹی اسٹاف کو خطرے کا سگنل مل جائے گا اور وہ فوری طور پر حرکت میں آ جائیں گے۔ لیکن کیا تم یقین کرو گے کہ میری اب تک کی زندگی میں ایک بار بھی اس بات کی نوبت نہیں آئی؟ وہ بڑی ترنگ میں اسے سب کچھ بتاتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بھی محکمے کے اپنے پروٹوکولز تو ہوتے ہیں، تمہیں فوج سے کسی پابندی کا سامنا نہیں؟ اوہو، تم تو میری سیکیورٹی کے مسائل میں ہی الجھ کر رہ گئے ہو۔ چھوڑو اس بور گفتگو کو اور کچھ پیار محبت کی باتیں کرو۔ وہ اسے ریشہ ختمی ہونے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سونیا نے جینیفر کے بارے میں اسے یہی بتایا تھا کہ وہ کسی آوارہ کتیا جیسی فطرت رکھنے والی عورت تھی جو ہر خوبصورت مرد کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگتی تھی اور اسے اپنے ساتھ خلوت میں لے جائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ اس بے راہ روی کے باوجود اس کا سروس ریکارڈ بے حد عمدہ تھا، اس لیے محکمانہ سطح پر اس کی بے حد عزت تھی۔ عمدہ سروس ریکارڈ کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ وہ اس حد تک شفاف اور بے رحم تھی کہ اسرائیلی مفاد کے آگے انسانیت اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں ذرا نہیں جھجکتی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران پیار محبت کی باتیں شروع کر دیں تو حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ معاذ نے اسے طرح دی۔ او مین، تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو، وہ لگاوٹ سے بولی، کیونکہ میں تم جیسی رفاقتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت لمبی عمر جینا چاہتا ہوں۔ معاذ نے برجستگی سے جواب دیا۔ وہ پھر اس کی برجستگی سے لطف اندوز ہو کر زور سے ہنس کر بولی، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی شراب خانے پر رک کر وہاں کے خوبصورت ماحول میں ساتھ مل کر مے نوشی کریں، لیکن یہاں بھی تمہاری احتیاط پسندی آڑے آ رہی ہے۔ مجبوری ہے ڈارلنگ، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میرے ساتھ جگر کے کچھ مسائل چل رہے ہیں اور ڈاکٹر نے شراب نوشی پر پابندی لگا دی ہے۔ شراب نعمت ہے مگر صحت اور زندگی سے بڑھ کر تو نہیں۔ اس نے پارٹی میں ہی شراب نوشی سے گریز کا بہانہ تراش لیا تھا۔ مجھے اس جوانی میں تمہاری ایسی پھیکی سیٹھی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔ جینیفر نے افسوس کا اظہار کیا۔ اب ایسی بھی پھیکی سیٹھی نہیں میری زندگی، شراب نہ صحیح شباب سے تو پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ اس بار کا لطف تمہارے سارے پچھلے تجربے بھلا کر ایسی بھرپور یاد سے نوازے گا کہ آنے والی زندگی میں بھی تم کبھی اسے فراموش نہیں کر سکو گے۔ جینیفر کی آنکھوں سے ایسی وحشت بری ہوس ٹپکنے لگی جس نے معاذ کو کراہت کے احساس سے بھر دیا، لیکن وہ مجبور تھا کہ اسے ابھی مزید کچھ وقت اس عورت کے ساتھ گزارنا تھا۔ فی الحال وہ خاموش بیٹھا رہا۔ لو بھائی، ہم پہنچ گئے اپنی منزل پر۔ خاموشی کو جینیفر کی آواز ہی نے توڑا۔ ہوٹل؟ میں تو سمجھا کہ ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ معاذ ہوٹل کی عمارت کو دیکھ کر چونکا۔ اپنے خاص دوستوں کی مہمان نوازی کے لیے میں نے اس ہوٹل میں مستقل کمرہ بک کروا رکھا ہے۔ وہ ہوشیار عورت تھی جو اپنی گند اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر جاتی تھی۔ معاذ کو بھی اس کے گھر سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر اس آوارہ عورت کی قربت سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ الجھی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تم بے شک ساتھ نہ دو، لیکن میرے لیے شراب کے بغیر سب کچھ بے لطف ہو جائے گا، اس لیے میں تو 2-3 جام ضرور لوں گی۔ کمرے میں پہنچتے ہی جینیفر نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور فریج کی طرف لپکی۔ 2-3 کیا، 8-10 جام پی لینا، میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں جام بنا کر دوں گا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برف کی ٹرے لے لی اور کمرے میں موجود بار کاؤنٹر سے سب سے تیز شراب کی بوتل منتخب کر کے لے آیا۔ اچھا آئیڈیا ہے، ویسے تو ایسے مواقع پر دنیا بھر میں عموماً ساکی گری کا فریضہ خواتین انجام دیتی ہیں، لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میرے لیے یہ کام ایک مرد انجام دے۔ جینیفر کی حاکمیت پسند طبیعت کو معاذ کی بات پسند آئی تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے معاذ کا ہاتھ تھام کر ایک 2 سیٹر صوفے پر آ بیٹھی اور اپنا اچھا خاصا بوجھ اس پر ڈال دیا۔
معاذ ناگواری کے باوجود چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسے برداشت کرتا رہا اور پہلا جام تیار کر کے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ بھی ترنگ میں آ کر کئی جام چڑھا گئی۔ جوں جوں نشہ بڑھتا گیا اس کی وحشت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک مقام ایسا آیا کہ معاذ نے بھی محسوس کیا کہ بات دست درازی سے بہت آگے نکلنے لگی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنی جون بدلی اور جینیفر کا سر اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ کر انگوٹھوں کی مدد سے کنپٹیوں پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا۔ وہ جو شراب نوشی کے باعث پہلے ہی جھوم رہی تھی نیم غشی کی کیفیت میں دکھائی دینے لگی۔ معاذ نے اسے ذرا سا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کام شروع کر دیا جسے انجام دینے کے لیے اب تک خلاف مزاج بہت کچھ برداشت کرتا رہا تھا۔ جینیفر کو ٹرانس میں لینے کا نتیجہ تھا کہ کچھ دیر میں وہ طیبہ کی رہائی کے لیے جانے کے لیے تیار تھے۔ بس روانگی سے قبل اسے اس کا نشہ کم کرنے کے لیے کچھ ٹوٹکے آزمانے پڑے تھے۔ ان ٹوٹکوں کے اثر سے وہ کھڑی ہونے اور چلنے پھرنے کے لائق تو ہو گئی تھی، لیکن ذہن معاذ کے حکم کا غلام تھا۔ اس غلام ذہن نے سلاخوں کے پیچھے قید طیبہ کو اپنے اختیار کے زور پر تفتیش کے نام پر باہر نکالا اور گاڑی میں منتظر بیٹھے معاذ تک پہنچا دیا۔ ہمارا تمہارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ آج کے بعد میں دوبارہ تمہاری مکروہ شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ معاذ نے کچھ دور نکلنے کے بعد جینیفر سے یہ الفاظ کہے اور اس کی کنپٹی پر اس زور کا مکہ رسید کیا کہ وہ تیورا کر بے ہوش ہو گئی۔ طیبہ جو اب تک ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی حیرت سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ آپ کے ہمدردوں نے آپ کی رہائی کے لیے مجھ سے یہ سارے پاپڑ بلوائے ہیں۔ جا کر آزادی کے مزے لوٹیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان انسان ہوتا ہے اور رب کائنات نے ناحق کسی بھی انسان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اتفاق الگ چیز ہے، لیکن یہ بات تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ خودکش حملوں میں اصل ٹارگٹ کے ساتھ بہت سے بے گناہ بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنوں کے بے گناہ مارے جانے کے درد کو جانتی ہیں، اس لیے امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی اور کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گی۔ اس نے طیبہ کی حیرت دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت بھی کر ڈالی۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے قبل ایک گاڑی ان کے قریب آ رکی۔ اس نے طیبہ کی سیٹ کے ساتھ زنجیر کے ذریعے بندھی ہتھکڑی کو چابی کی مدد سے کھولا اور اسے نیچے اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دوسری گاڑی میں ارتضیٰ ان کا منتظر تھا۔ میں نے شرط پوری کر دی۔ امید ہے ابو حمزہ کو اب میرا ساتھ دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلاف مزاج کام کرنے پر اس کا انداز کچھ اکھڑا ہوا سا تھا، جسے ارتضیٰ نے بھی محسوس کر لیا اور وضاحت دینے والے انداز میں بولا، ایسی بات نہیں ہے معاذ بھائی، آپ یہ کام نہ بھی کرتے تو ابو حمزہ آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم آپ کی طرح بغیر کسی ہنگامے کے یہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ میری بھی مجبوری ہے کہ میں اپنے وطن اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر جس کام کو انجام دینے نکلا ہوں اسے انجام دیے بغیر واپس پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے بہت کچھ طبیعت پر گراں گزرنے کے باوجود بھی برداشت کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی تلخی ابھی تک قائم تھی۔ ارتضیٰ نے مزید کوئی وضاحت دینا مناسب نہ سمجھا اور طیبہ کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دینے لگا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اندرونی روشنی کے سبب ارتضیٰ نے اس کی انگلیوں کے اکھڑے ہوئے ناخن بھی دیکھ لیے۔ اپنی مظلوم بہن کو صفاق بھیڑیوں کے چنگل سے نکالنے کے بدلے اگر ہمیں کسی کا اس سے بھی زیادہ سخت لہجہ سننا پڑتا تو سن لیتے۔ ارتضیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا تو معاذ جو کہ خود بھی یہ سب نوٹ کر چکا تھا اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ واقعی بعض جگہ حالات اتنے گنجلک ہوتے ہیں کہ ان حالات میں پھنسے لوگوں کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خطے کے لوگ بھی اسی کشمکش کا شکار تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔